جس گاؤں سے میرا تعلق ہے بس وہاں پہ نا ہم لوگ آگ جلاتے ہیں صبح سویرے اور بہت جلدی جلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اماں لکڑیوں میں آگ جلاتی ہیں وہاں جا کے, اور ہم پریفر کرتے ہیں کہ گیس والے چولہے وہاں پہ نہ یوز کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم گیس وہاں پہ سلنڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اماں لگاتی ہیں آگ, تو اماں سب سے پہلے بناتی ہیں وہاں پہ چائے. تو ہم لوگ سارے بس کلیاں کر کے منہ دھو کے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور چائے کا ایک ایک نا گرم گرم سا کپ اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے. پھر بن رہے ہوتے ہیں پراٹھے, شروع شروع پراٹھے اماں بنا رہی ہوتی ہیں. اوئے ہوئے 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 ڈاکٹر صاحب کیا مجھے زمانہ یاد آ گیا. لیکن ڈائبٹیز بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا پاکستان کے سٹیٹس ڈفرینٹ ہیں. ہاں, یہ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا سٹیٹس کی کہ ورلڈ وائز وہ پوری دنیا میں ہے کہ مقصد وہ 1 in 10, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کی تعداد ہے وہ آلموسٹ 3-3.5 کروڑ کے قریب ہے, اور تقریباً اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ پریولنس بنتا ہے وہ 1 in 4 بنتا ہے کہ 4 میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اور پریولنس کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا میں ٹاپ موسٹ ہے. انڈیا اور پیشنٹس کے لحاظ سے انڈیا اور چائنا. پریولنس کے لحاظ سے پریولنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ایوریج نکالنے کے جو ہے نا وہ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس میں کتنے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. تو جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ 1 in 4 دنیا کی کسی ملک میں بھی 1 in 4 نہیں ہے, موسٹلی جو ہے نا وہ 1 in 10. جی انڈیا میں بھی نہیں, انڈیا میں بھی نہیں ہے کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن تو تقریباً کوئی بہت زیادہ ارب کے قریب ہے. وہاں پر پیشنٹ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ چائنا میں ہے, لیکن ان کی آبادی بھی 100 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اسی طرح سے انڈیا کی بھی آبادی زیادہ ہے. پاکستان کی جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 3.5 کروڑ جو ہے نا وہ پیشنٹ ڈائبٹک ہے. تو یہ 1 in 4 بنتی ہے, مقصد 26.9% بنتی ہے مقصد. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مین ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پاکستان میں کیوں ہے؟ ہماری خوراک میں ایشو ہے بہت زیادہ. لازمی بات ہے, مقصد یہ کہ ہمارا ایکچوئل جو لائف سٹائل ہے نا وہ سب سے بڑا اس کا مین ریزن ہے کہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن جو ہے نا وہ ہم اس کو کنزیوم نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, کوئی جم نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی مقصد ہے کہ ایسی چیز ہم واک نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ پھر فیٹ کی شکل میں جسم میں جو ہے نا وہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ پھر بعد میں آگے چل کے انسولین ریزسٹنس اور ڈائبٹیز. میں آپ سے یہاں پہ کانٹرڈکٹ کروں گا. اب ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر میرا اختلاف یہ ہے کہ اگر میں پرانے زمانے کی بات کروں, ناٹ دیٹ پرانے زمانے کی, میں 2001 اور 2 کی بات کروں یا یہ پرانے وقتوں کی بات کروں, تو لوگ کہتے تھے کسی دادا یا نانا کو جی ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کو دیٹس اٹ. فیملی میں صرف اب تو میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو, میرے بیٹے کو ڈائبٹیز ہو گیا ہے, اس کو ڈاکٹر صاحب جم تو تب بھی نہیں تھے, ایکسرسائز تو تب بھی نہیں تھی, چیزیں تب بھی نہیں تھی. یہ تھا کہ ایکٹیویٹیز زیادہ تھی, لوگ چہل قدمی زیادہ کرتے تھے, اپنا کام خود کرتے تھے. اب ہاؤس ہیلپ پہ چلے گئے. بلکہ بات یہ ہے نا کہ اصل چیز یہی ہے کہ پہلے لوگ اگر مقصد ہے کہ کھاتے زیادہ تھے تو وہ کام بھی زیادہ کرتے تھے, وہ پیدل چلتے تھے. اب آج سے بہت مقصد ہے کہ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس بھی اتنا زیادہ کنوینس کا جو ہے نا فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. ہم بعض دفعہ اسکول جانے کے لیے 1-2 کلومیٹر پیدل چل کے جایا کرتے تھے. بالکل. اور کھانے بھی اب نہیں ہے, اب تو ہر چیز ریموٹ کنٹرول پہ ہے. ایون یہاں تک کہ ابھی ہم کل بھی بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا اگر آپ گھر سے اپنے بیڈ روم سے نکل کے گیٹ کھولنے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی 1-2 کیلوریز برن ہوتی تھی, لیکن اب بھی آپ کے گیٹ بھی ریموٹ کنٹرول آ گئے.